آج 4 ذی الحج منگل کے دن قرآن پاک کی یہ چھوٹی سورت پڑھ لو، یہاں یہ سورت پڑھی وہاں پریشانی دکھ تکلیف سب ختم۔ آج کا بادشاہ وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا وظیفہ بتاؤں گا کہ جسے کرنے سے آپ کی ساری پریشانی، ساری دکھ تکلیف اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ آج کا یہ وظیفہ بڑا ہی خاص، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب ہے۔ جو بھائی بہنیں یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اپنی زندگی میں وہ خود اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھیں، تو یہ ضروری ہے کہ ذی الحج کے اس بابرکت مہینے میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ آج کے دن یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ نہیں پڑھنا چاہتے تو بعد میں آپ کو جب وقت ملے آپ چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ چاہے آپ دفتر میں ہیں، دکان میں ہیں، سفر، کاروبار کی جگہ پر، مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، اسکول، یونیورسٹی، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، آپ نے تھوڑا سا وقت اس وظیفے کے لیے ضرور نکالنا ہے۔ اس وظیفے کے فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے پہلے آپ کی دنیا بنتی ہے اور پھر آخرت سنورتی ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کے ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کیا کرتے ہو کہ آپ بہت جلدی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہو، تو اللہ کی رحمت سے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ تو اس لیے آپ نے اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہنیں جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کوئی سال سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بھائی بہنیں بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمکے گی، آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے اور حیران رہ جاؤ گے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ساری زندگی آپ کو یہ عمل نہیں کرنا۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ آپ کو کتنے ہی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ نہیں ہے، بھی اس کی مدد ہوگی۔ اگر رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جائے تو صبح پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا، صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی رزق اور دولت کو لے کر آپ کی جو بھی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان رہتے ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات کے اوپر یقین کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بے تحاشا رزق و دولت عطا کرتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ، جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ بھی آپ کو آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ یہ اتنا طاقتور اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہمارے جیسے ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلوات و سلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر و کثیر اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو اس چھوٹی سی 3 آیتوں کو پڑھتا ہے،
ان سے دوستی کرتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو بندہ پڑھے گا وہ ایک رات میں کروڑ پتی بن جائے گا، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس کسی نے بھی یہ عمل کیا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور رزق حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے کی اولاد خیر اور عافیت والی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں تو اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کریں، بلکہ خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ کر کے دیکھنا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اکثر آپ یہ پریشانی کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو پڑھنے سے پہلے جتنی بھی آپ کی خواہش ہوں گی، ان کی نیت کرنی ہے کہ میری فلاں حاجت ہے، پھر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ ابھی آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوگے اور غیبی مدد کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں کام ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جائے گا، آپ نے بالکل اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے بالکل اسی طریقے سے یہ عمل کر لیا تو جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے سینے کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، اب آج کا یہ عمل آپ نے کیسے پڑھنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے سن لیں۔ اب عمل کیا ہے، کیسے ہے؟ آج 4 ذی الحج منگل کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک جو بھی آپ کو آسان لگتا ہو وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے، چاہے وہ ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یا پھر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کے لیے نیت کر لیں کہ مجھے بڑی رقم مل جائے۔ یا اگر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے اور قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ قرض سے نجات مل جائے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اگر جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت بہت ہی بابرکت اور بہت سے معجزات کی حامل سورت ہے، اور اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا مبارک نام پڑھنا ہے۔ وہ مبارک نام یا غنیوں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ کر گرنا شروع ہو جائے تو آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو وہ سونا بن جائے،
آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے تو آج 4 ذی الحج منگل کے دن یا غنیوں کا وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو اپنے دائنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ یا غنیوں پڑھ لیں تو آپ نے پھر سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام پڑھنا ہے۔ وہ مبارک نام یا وہاب ہے۔ اس اسم مبارک کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ محترم ناظرین، اس طرح سے یا وہاب کو دائنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا وہاب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور مبارک نام پڑھنا ہے۔ وہ مبارک نام یا رحمان ہے۔ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ محترم ناظرین، اس طرح سے یا رحمان کو آپ دائنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ 4 ذی الحج منگل کے دن کا عمل: سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر پہلے نمبر پر آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیوں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا وہاب پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 1 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آخری میں آپ نے 11 بار یا رحمان پڑھنا ہے اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خوشی دعا مانگیے گا اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانی اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ بتائے گئے طریقے مطابق یہ وظیفہ کرتے ہیں تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔